الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ معزز خواتین و حضرات، سلام و رحمت۔ آج ہم محترم پرویز صاحب کی دوسری برسی کے بہانے اس عظیم مفکر قرآن اور معلم مشفق کی فکری کاوشوں اور تخلیقی شاہکاروں سے مزید آگہی حاصل کرنے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے پیشتر کہ ہم آپ کو ان کی دانشگاہ قرآنی میں لے چلیں، آئیے پہلے اس کنج عزلت کی ایک جھلک دیکھیں جہاں بیٹھ کر وہ مرد درویش اپنی زندگی کے آخری لمحات تک قوم کو رجعت الی القرآن کی دعوت دینے کا فریضہ ادا کرتا رہا، جس فریضہ کی ادائیگی میں اس نے عمر بھر اپنوں اور بیگانوں کی افطرا پردازیوں اور کذب بیانیوں کے نشتر دائمی مسکراہٹوں سے جھیلے، اور کبھی انہیں اپنے اس مقدس فریضہ کی ادائیگی میں رکاوٹ نہیں بننے دیا۔ وہ جو برابر اقبال اور جناح علیہم الرحمہ کی روحوں کی پکار پر شب و روز اس جنوں میں سرگرم کار رہا کہ پاکستان میں خالق کائنات کے عطا فرمودہ قرآنی نظام کی صبح بہار طلوع ہو۔ پھر ملاقات کیجئے اس مرد حق گو سے جس کے قلب مضطر کی بیتابیاں، جس کی امنگیں اور آرزوئیں، دعائیں اور امیدیں اور جہد مسلسل اسی مقصد عظیم کے حصول پر مرکوز رہیں۔ وہ نابغہ روزگار جس کی فکر و بصیرت نے خدا کی آخری کتاب پر پڑے ہوئے عجمی سازش کے دبیس پردوں کو ایک ایک کر کے ہٹایا اور ہمیں قرآن خالص کی عظمت کی وہ تصویر دکھائی کہ پھر ہم کہیں اور نہ جا سکے، کیونکہ کہیں اور جانے کی ضرورت نہ رہی کہ انسانیت کو شرف و عظمت عطا کرنے والے خدا کے اس پیغام حقیقی کی جھلک دیکھ لینے کے بعد ہماری منزل کا تعین ہو گیا اور ہم اپنی اپنی بساط کے مطابق ان کے اس مشن کی کامیابی کے لیے ان کے رفیق سفر بنے۔ یہ اس شفیق معلم اور عظیم مفکر کے اپنے مقصد کی حقانیت پر غیر متزلزل ایمان اور اس کے حصول کے لیے غیر منقطع جہاد کا صدقہ ہے کہ بفضل ایزدی آج یہ آواز فرد واحد کی آواز نہیں رہی، بلکہ ملت کے بے شمار سلیم بیٹے اور طاہرہ بیٹیاں اس آواز کو تقاضائے ایمان سمجھ کر اس پر لبیک کہہ رہے ہیں اور محترم پرویز صاحب کے اس دعوی رفاقت کی صداقت کی شہادت بہم پہنچا رہے ہیں کہ گئے دن کے تنہا تھا میں انجمن میں، میرے اب یہاں رازداں اور بھی ہیں، اور انشاءاللہ العزیز اب وہ دن دور نہیں جب آخر کار اشرقت الارض بنور ربہا۔ معزز خواتین و حضرات، آپ یقیناً اس سے بھی آگاہ ہوں گے کہ محترم پرویز صاحب کی روشن کی ہوئی اس شمع قرآنی کی روشنی اب ملکی حدود سے باہر نکل کر بیرون پاکستان بھی سینکڑوں پروانوں کو اپنی رہنمائی دے رہی ہے، اور وہ اس قندیل رہبانی کی طرف کھینچے چلے آ رہے ہیں جو 1400 برس قبل حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور والذین معہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مبارک ہاتھوں سے روشن ہوئی اور عرب و عجم کی سیاہ بختیوں کو زندگی کی بھرپور سعادتوں سے مالا مال کر گئی۔ آئیے اب پرویز صاحب سے ملیے۔ ہمارا پہلا سوال ہے، ہیں آج کیوں ذلیل جو کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں؟
اور جواب میں پیش ہے پرویز صاحب کے ایک خطاب سے اقتباس۔ مسلمان ساری دنیا کے اندر ایک قدر مشترک تو یہ ہے کہ وہ نام ہے ان کا یہ، دوسری قدر مشترک یہ ہے کہ ہر جگہ یہ جہاں کسی مسلمان سے ملو وہ اپنی حالت کا نوخواں ہوتا ہے، مرثیہ پڑھتا ہے، ذلیل ہیں، خوار ہیں، پستی کے گڑھے میں گرے ہوئے ہیں، زوال پذیر ہیں، مردہ حالت ہے، ہر ایک یہ کچھ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ کہتے ہیں کہ کوئی ہے شکل ان کے نکلنے کی؟ پہلی صورت یہ دیکھنے کی ہوگی کہ یہ ان گڑھوں میں گرے ہوئے کیوں ہیں۔ اب یہ بات چند لفظوں میں کیا عرض کروں، مذہب جہاں کہیں بھی ہے وہ قوم ہمیشہ ذلیل ہوتی ہے، پستی میں ہوتی ہے۔ دین نے میں کہہ رہا، مذہب کہہ رہا ہوں، اسے حقائق کا سامنا کرنا نہیں سکھایا جاتا۔ کچھ عقائد، کچھ نظریات، کچھ رسم و رسوم، کچھ آداب، بس ان کی کاربند وہ ہو جائے تو سمجھتے ہیں کہ کام ہو گیا دنیا۔ اس دور میں زمانے کے تقاضے اب یہ ایسے آ رہے ہیں کہ مذہب آہستہ آہستہ مٹتے چلے جا رہے ہیں، مذاہب کے یہ مٹتے جا رہے ہیں، یا میں کہوں گا کہ مذہب ہی آہستہ آہستہ مٹتا چلا جا رہا ہے۔ چین سے زیادہ بڑا مذہب پرست طبقہ کون سا تھا؟ وہ مذہب بھی بدھ مت جیسا، اور اتنی بڑی قوم، اتنی بڑا ملک، اور وہ وہاں بدھ مت بھی اپنی جو شدید ترین شکل تھی نا، سڑی گلی ہوئی شکل، اس میں تھا وہ۔ کل کی بات ہے یہ کہ زمانے کے تقاضے اب آہستہ آہستہ مذہب کو مٹھاتے چلے جا رہے ہیں۔ اور میں اس کی مثال میں یہ پیش کر رہا تھا کہ چائنا کو آپ دیکھیے، اتنا عظیم ملک، اتنی عظیم مملکت، اور بدھ مت اس میں ہزاروں سال سے اس طرح سے مسلط چلا آ رہا تھا، بڑی متشدد شکل کے اندر۔ آپ دیکھیے نشان تک نہیں ملتا۔ ہندوستان کا سناتن دھرم ختم ہو چکا ہوا ہے، عیسائیت بھی ختم ہو چکی ہوئی ہے، الگ چیز ہے، مجوسیت کہیں وہ اس کا وجود باقی نہیں ہے۔ لیکن جہاں جہاں یہ چیزیں ختم ہوئی ہیں وہاں سیکولرزم آیا ہے۔ ان تمام ممالک میں آپ دیکھیے سیکولرزم آیا ہے۔ یہاں مسلمانوں کے ہاں مذہب موجود ہے اس وقت کا۔ یہی جو زمانے کے تقاضے ہیں، اور زمانے کے تقاضے یہی ہیں کہ جو اگلی جنریشن آتی ہے وہ فیکٹس کا سامنا کرتی ہے، عقائد اور مناسب سے نہیں مطمئن ہوتی۔ جب وہ چیز آئے گی تو یہاں بھی یہ مذہب نہیں رہے گا۔ مسلمانوں کے ہاں ایک چیز ایسی ہے ایڈوانٹیجز کہ یہ چاہیں تو مذہب کی جگہ دین کو نافذ کر سکتے ہیں۔ قرآن کی رہنمائی میں پرماننٹ ویلیوز کے تابع مملکت کو رکھنے سے اس میں پھر دنیا کی امامت بھی آتی ہے، آخرت کی سرخروئی بھی آتی ہے۔ اگر یہ چیز نہ کی گئی اور مذہب کو دین سے نہ بدلا گیا تو جو کچھ باقی ممالک کے اندر ہوا ہے، آپ نے کہا ہے بحثیت مفکر قرآن، تو بحثیت مفکر قرآن میں اسی نتیجے پہ پہنچتا ہوں کہ پھر مذہب تو باقی نہیں رہ سکے گا، دین کو یہ لائیں گے نہیں، سیکولرزم ہی آ جائے گی صاحب۔ اور یہ ہے وہ المیہ جس کے خلاف میں یہاں 35 سال سے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں اس پر نہ آنے دیجیے۔ یہ مملکت مذہب کی جگہ دین کو قائم کرنے کے لیے حاصل کی گئی تھی۔ یہ نہ کیجیے کہ یہاں مذہب جب نہ رہے تو یہاں سیکولرزم آ جائے، اس کے سوا مفر نہیں ہے۔ اور سوال کوئی؟ اسلامی نظام، اسلامی قوانین، اسلامی مملکت وغیرہ کی تاریخ و توصیف میں مسلسل آوازیں بلند ہوتی ہیں، اور اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ نظام صدر اول کے چند سالوں تک قائم رہا، اس کے بعد 1300 سال میں یہ نہ دوبارہ قائم ہو سکا، نہ آج بھی کہیں قائم ہے۔ اس تاریخی حقیقت کے پیش نظر اگر کوئی تاریخ یافتہ نوجوان
اس نتیجے پر پہنچ جائے کہ یہ محض ایک یوٹوپیا یعنی ناممکن العمل سہانا خواب ہے، تو کیا وہ ایسا خیال کرنے میں حق بجانب نہیں ہوگا؟ نہیں، وہ حق بجانب نہیں ہوگا۔ جذباتی پہلی چیز تو اس کے خلاف یہ ہے، کوئی نظریہ، کوئی نظام، کوئی اصول جو ایک دفعہ انسانوں کے ہاتھوں میں عمل میں آ چکا ہو تو اسے یوٹوپیا کہا ہی نہیں جا سکتا۔ وہ ایک مشہور چیز جو چلی آ رہی ہے، اے مین کین ڈو واٹ اے مین ہیز ڈن۔ تو جب یہ ہیز ڈن میں آپ آ جاتے ہیں، تسلیم کرتا ہے وہ نوجوان بھی کہ یہ تاریخ کے ایک دور میں تھوڑے ہی وقت کے لیے صحیح انسانوں کے ہاتھوں سے یہ متشکل ہوا تھا، تو گویا یہ ممکن العمل ہے، تو یوٹوپیا تو یوں نہیں رہا۔ پھر آگے کیا ہوا؟ اگلی چیز یہ سمجھنے کی ہے، کوئی اصول، کوئی نظریہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، وہ از خود نہیں آگے چلتا۔ جس طرح سے برائیاں انسانوں کے ذریعے سے پھیلتی ہیں، آج خود نہیں پھیلتی، اسی طرح سے یہ باطل کی چیزیں جتنی بھی ہیں وہ بھی انسانوں کے ذریعے سے نہیں، باطل تو میں نے برائیوں کے لیے کہہ دیا، یہ جتنے بلند اصول اور نظریے ہیں زندگی کے، یہ بھی انسانوں کے ہاتھوں سے قائم ہوتے ہیں۔ اگر انسان نہ ہو جو انہیں قائم رکھے تو یہ قائم نہیں ہوتے، اس کے یہ معنی نہیں ہوتے کہ یہ نظریہ غلط تھا، یہ اصول باطل تھا۔ سیدھی سی بات ہے، ساری دنیا متفق اللسان ہوگی کہ جھوٹ بولنا برا ہے، سچ بولنا چاہیے۔ اور آپ سوچئے تو صحیح کہ تاریخ میں کوئی دور ایسا ملتا ہے کہ جہاں انسانوں نے سب نے سچ ہی بولا ہو، جھوٹ چھوڑ دیا ہو؟ آج بھی بتائیے کہ دنیا میں کوئی خطہ ایسا ہے؟ تو کیا اس سے یہ مانا جائے گا کہ یہ اصول جو تھا یہ اصل میں غلط اور باطل ہے، کہ سچ اچھا ہے اور جھوٹ برا ہے؟ یہ تسلیم کرنے کے بعد بھی کہ کہیں اس کے مطابق کوئی نظام قائم نہ ہوا ہے، نہ آج بھی ہے، پھر بھی مانا جا رہا ہے کہ اصول یہ واقعی اپنی جگہ نہایت بلند ہے۔ اس کے بعد اگر یہ نہیں ہوا تو اس لیے کہ وہ انسان جنہوں نے اس کو قائم کرنا تھا وہ ایسے نہ رہے کہ جو اس کو قائم کرتے۔ وہ ان انسانوں کی کمزوری ہے، ان اصولوں کی، ان نظام کی کمزوری نہیں ہے۔ یہ جو نظام ہے آج بھی ہم اس کو جب پیش کرتے ہیں تو ان اصولوں کے متعلق کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا یا کہتا کہ یہ ناممکن العمل ہے یا یہ باطل کے ہے۔ میرے پاس تو آتے ہیں یہیں کے نہیں نوجوان، دنیا بھر کے بڑے بڑے دانشور بھی آتے ہیں، یہ سوال ہوتا ہے ان کے ہاں، وہ یہ سوال کرتے ہیں آ کر کہ پھر کہاں ہے وہ اسلام، کہاں ہے وہ نظام؟ اور اگلی بات یہی کہ اس کے تو معنی یہ ہیں کہ یہ امپریکٹیکیبل ہے، ناممکن العمل ہے، یہ سوال کرتے ہیں۔ اور جب میں ان کے سامنے اسلام یعنی دین یعنی قرآن کے اصول پیش کرتا ہوں تو ان میں سے آج تک کسی ایک نے بھی یہ بات نہیں کہی کہ یہ اصول غلط ہے یا ناممکن العمل ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں یہ کہ اب دنیا آہستہ آہستہ یہ انہی اصولوں کی طرف غیر شعوری طور پر آ رہی ہے یا نہیں کہ جو یہ قرآن نے پیش کیے تھے؟ کسی نظام کے قائم کرنے کا یا اصولوں کو متشکل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو وہ بائی ریولیوشن آ جائیں، کسی ایک دور کے اندر ایک جماعت اٹھ کے کھڑی ہو جائے انسانوں کی، اس قسم کے حسن کردار کے حامل انسانوں کی کہ جو تھوڑے سے وقت کے اندر اس کو قائم کر دیں، وہ نہ رہے، اور اس کے بعد وہ انسان ایسے نہ ہوں جو اس کو یوں قائم کریں، تو پھر یہ زمانے کے تقاضے سے آہستہ آہستہ آگے بڑھتا ہے۔ اسے کہتے ہیں عقل کا تجرباتی طریق، ٹرائل اینڈ ایرر۔ وہ عقل ایک نظام اپنے ہاں اختیار کرتی ہے، سمجھتی ہے کہ اس میں انسانیت کی فلاح کا راز ہے، کچھ عرصے کے بعد جا کے وہ دیکھتی ہے کہ نہیں یہ ناکام رہا، اس کو چھوڑ دیتی ہے، پھر دوسرا نظام عقل کے زور سے
پہلے نظام کو دوبارہ نہیں دہراتی، وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو ناکام رہ چکا ہے اسے وہ دہرائے، کچھ کوئی اور نظام آگے لے جائے گی، اس پہ پھر وہ کچھ آزمائش میں کرتی ہے، آزمانے کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر وہ دیکھتی ہے کہ اس میں بھی ناکامی ہوئی۔ ان نظاموں کی جو خوبیاں ہیں ان کو عقل ساتھ لے کے پھر آگے بڑھتی جاتی ہے، آہستہ آہستہ بڑھتی جاتی ہے۔ اس کے لیے عرصہ تو بڑا لمبا لگتا ہے، بہت طویل مرحلے ہوتے ہیں جس کو طے کرنے پڑتے ہیں۔ اس میں اس کو آگ کی خندقیں اور خون کی ندیاں بھی پار کرنی پڑتی ہیں، ہڈیاں توڑوانی پڑتی ہیں، لڑائیاں، جنگ، انگریز، سب کچھ۔ یہ اس کا تجرباتی طریق ہے۔ وہ جو طریق انقلابی تھا نا، اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی، اس سے یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے اس 1300 سال کی تاریخ میں عقل انسانی اپنے تجرباتی طریق سے جس سمت کی طرف چلی جا رہی ہے وہ ہے جو قرآن نے متعین کی ہے انسانیت کے لیے، یا اس کے خلاف سمت میں جا رہی ہے؟ مثال کے طور پر قرآن نے اس دور میں سب مسلمہ طور پہ ساری دنیا میں غلامی جو تھی اس کو معاشرے کا جز قرار دیا جاتا تھا، ایک آواز نہیں اٹھتی تھی اس کے خلاف، یونان کے حکماء سے لے کے اور عرب کے جوہلاء تک۔ قرآن نے آ کے کہا کہ یہ انسانیت کی تذلیل ہے، کوئی انسان دوسرے انسان کا غلام تو ایک طرف محکوم نہیں ہو سکتا۔ میں غلامی کو ابھی کہہ رہا ہوں۔ آپ بتائیے کہ اس 1300 سال میں عقل نے اپنے تجرباتی طریق پہ جو چیز کہی ہے وہ اس کے خلاف ہے، یا یہ چیز ہے جو اس نے تسلیم کی ہے؟ آج دنیا میں کہیں غلامی نظر نہیں آتی، اور جب اسلام نے، قرآن نے یہ بات کہی تھی تو دنیا میں کہیں یہ اعلان نظر نہیں آتا کہ غلامی وجہ تذلیل انسانیت ہے۔ قرآن نے یہ کہا کہ یہ انسانوں کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کے اندر بانٹنا جو ہے یہ سب سے بڑا فساد ہے، یہ آپس میں ان کا ٹکراؤ ہوگا، تصادم ان کا ہوگا، کبھی امن قائم نہیں رہ سکتا۔ نو انسانی ایک عالمگیر برادری ہے، قرۂ ارض کے اوپر لکیریں مت کھینچو، یہ تمہاری انسانوں کی خود ساختہ ہیں۔ خدا نے زمین پہ کوئی لکیر نہیں کھینچی، خدا نے کسی انسان کو کسی خاص قوم کے ساتھ متمسک نہیں کیا، یہ انسانوں نے یہ کیا ہے۔ اور یہ ساری جتنا بھی خلفشار اور تصادم اور جنگ اور خونریزیاں ہیں یہ ان لکیروں کی وجہ سے ہیں، خواہ وہ نسل کی ہوں، خواہ وہ جغرافیائی حدود کی ہوں۔ یہ لکیریں مٹا دی جائیں تو انسانیت ایک عالمگیر برادری بن سکتی ہے، لیکن وہ بن سکتی ہے ایک نسب العین کو لیے ہوئے، اور نسب العین یہ ہے کہ فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، بقا صرف اس نظام اور عمل کے لیے ہے جو پوری نو انسانی کی منفعت کے لیے ہو۔ آج ساری دنیا کے دانشور اپنے اپنے یہ قومیت پرستی کے نظام سے تنگ آ کر وہ تلاش کر رہے ہیں کسی ایسے نظام کی جو عالمگیر انسانیت کے اوپر عائد کیا جا سکے۔ متفق ہیں اس بات کے اوپر کہ فلاح اور بہبود انسانیت اسی کے اندر ہے، ان کو اس کی بنیاد نہیں مل رہی۔ آج ان کو کوئی یہ چیز بتانے والا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے یہ بڑے بڑے دانشور جو واقعی تنگ آگے ہوئے ہیں موجودہ نظام سے وہ لبیک کہیں اس کے اوپر، اور اگر کہیں یہ عملاً متشکل ہو جائے تو جیسا میں نے عرض کیا تھا اس مملکت، اس قوم، اس خطۂ زمین کو امامت نو انسانی کی حاصل ہو سکتی ہے۔ سر پاکستان کے حصول کے لیے جذبہ محرکہ یہی تھا۔ اقبال کے اس خطبے کو آپ پڑھیے، وہ تو ایک نصاب کی طرح پڑھانے کی چیز ہے، جو اس نے کہا تھا کہ یہ چیز یہیں کے مسلمانوں کے حق کی بات نہیں، عالمگیر انسانیت کی فلاح و بہبود کا راز اس میں ہوگا اگر یہ نظام قرآن کا اس خطۂ زمین کے اندر قائم ہو گیا تھا۔ اور واقعہ ہے یہ وہاں قائم ہوا تھا چند سال کے عرصے میں۔ آپ دیکھیے کہ کتنا بڑا دور رس اثر اس کا ہے۔ یہ اگر اس کا اعادہ یہاں ہو جاتا، ریوائیو ہو جاتا، احیاء اس کا یہاں ہو جاتا، نو انسانی کی امامت ہو جاتی۔ انسانیت آ رہی ہے اسی طرف، اس نے مذہب کے خلاف اعلان کیا، پیشوائیت کے خلاف اعلان کیا۔ میں نے جیسا ابھی عرض کیا مذہب تو دنیا سے قریب قریب مٹ ہی رہا ہے، مذہبی پیشوائیت کہیں بھی تھیوکریسی کی حالت میں نہیں ہے تو یہ مسلمان کے اندر یہاں مذہب ہے ابھی۔ قرآن نے تو اس چیز کو بنا، تو انسانی
عقل و فکر جو ہے اپنے ٹرائل اینڈ ایرر کی بنا پہ بھی جس طرف آ رہی ہے، اسلام کے کسی اصول کے خلاف نہیں وہ جا رہی، اس کا اسی طرف قدم اٹھ رہا ہے، اس میں تاخیر ہو رہی ہے، دیر ہو رہی ہے، اور اس دیر ہونے میں جو انسانیت ذبح ہو رہی ہے، اس جرم کا، یہ میں کہوں گا کہ اس کا گناہ جو ہے، وہ جرم جو ہے، اس کی پاداش میں مسلمان ذمہ دار ہے اس کا۔ کسی اور قوم کے پاس دنیا کے اندر وہ اصول نہیں ہے کہ جو انسانیت کو اس تباہی سے بچا سکے، ان کے پاس ہے وہ قرآن، اور یہ جو اس قرآن کے ساتھ کر رہے ہیں وہ ہمارے پاس سامنے۔ قرآن نے جو کہا ہے نا کہ ان قوموں کو دوہری سزا دی جائے گی، اور دوہری سزا کے متعلق کہا ہے اس نے اس لیے کہ ایک تو یہ آپ مجرم تھے، خود ڈوبے تھے، دوسرے ان کی وجہ سے انسانیت تباہ ہوئی تھی، تو ہمیں تو یہ دوہرا عذاب مل رہا ہے۔ تو اس لیے یہ چیز جو ہے، وہ نوجوان اس اصول سے، عمرانیت کے اس اصول سے بے خبر ہے، تاریخ کے ان حوادث سے بے خبر ہے کہ نظریات جو اپنی بنیادوں میں ایسی خصوصیت رکھتے ہوں کہ جن میں قائم رہنے کی، جن میں غیر متبدل ہونے کی صلاحیت ہو، وہ کبھی باطل نہیں قرار پاتے۔ اگر انسانوں کی جماعت اٹھ کے خود اس کو کھڑا نہیں کرتی، زمانے کے تقاضوں کے ساتھ وہ آگے بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں، دیر لگ جاتی ہے لیکن وہ ناکام کبھی نہیں رہتے۔ اب یہ چیز جو میری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، میں نے ابھی عرض کیا، میرا تجزیہ یہ ہے کہ جہاں مذہب ہے وہاں تو دین آ نہیں سکتا۔ جو قومیں مذہب کو چھوڑ کے سیکولرزم پہ آ گئی ہیں، خالص عقل کی روح سے جو اپنے ہاں نظام وضع کرتی ہیں یا رفتار کرتی ہیں، ٹھیک ہے ٹھوکریں کھائیں گی، ہڈیاں توڑوائیں گی، خونریزیاں ہوں گی، لیکن ان قوموں کے اندر تو امکان اس چیز کا ہے کہ وہ قرآن کے اصولوں کو اپنا لیں۔ مذہب پرست قوم کے اندر نہیں ہے، پہلے مذہب چھوڑنا ہوگا۔ ہمارے ہاں جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ ہماری پوزیشن ایڈوانٹیج جیسا ہے کہ مذہب کو چھوڑ کے ہم دین کو فوراً ہی اپنا سکتے ہیں، ان کے ہاں نہیں ہے کہ وہ دین کا ضابطہ ہے، ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن ہمارے پاس ہونا اور نہ ہونا تو یکساں ہو گیا، بلکہ اس سے بھی زیادہ اختر حالت میں ہمارے ہاں ہے کہ ہم اس خوش فہمی کے اندر ہیں کہ خدا کی وہ ضابطہ الہی، وہ غیر متبدل کتاب، وہ قیامت تک کے لیے نبوت، اس کی حامل ہم قوم ہیں، حالانکہ ہم اس کی حامل نہیں ہیں، ہم بھی مذہب پرست قوم ہیں۔ تو جو کچھ مذہب پرست قوم کے ساتھ دوسری جگہ ہوا ہے وہی ہماری جگہ ہوگا۔ لیکن یہ جو چیز میں نے عرض کی ہے، قرآن کے اصولوں کو کہیں بھی متعین طور پر کسی بھی جگہ پیش کیجئے، خواہ آپ کے ہاں کا نوجوان ہو، خواہ دنیا کے دانشور آپ کے پاس آئیں، پیش کیجئے ان کے سامنے اور پوچھئے کہ ان میں سے کون سا ایسا ہے جو قابل اعتراض ہے اور کون سا ایسا ہے جو ناممکن العمل ہے۔ ناممکن العمل خلیل صاحب مذہب ہوتا ہے جو 1000 سال پہلے کے زمانے کے حالات کے مطابق بنائے ہوئے قوانین کو ابدی طور پر آپ پر نافذ کرنا چاہتا ہے۔ وہ جوتا کہ جو 10 سال کی عمر میں بچے کو پہنایا تھا، 20 سال کی عمر میں وہ کہتا ہے بچے کو کہ پہنو اس کو، وہ نہیں پہنتا، چیختا ہے تو ٹھنڈے سے اس کو پہنایا جاتا ہے۔ وہ کیا کرے گا؟ پہلے تو جوتے کو کاٹے گا اور اس پہ بھی کام نہیں چلے گا تو ایک دن آگے کہے گا جی گم ہو گیا۔ مذہب یوں مٹتا ہے۔ مذہب ناممکن العمل ہوتا ہے، دین تو ناممکن العمل نہیں ہوتا۔ شریعت جس کو آپ کہتے ہیں وہ تو بنیادی طور پر، لفظی طور پر شریعت کے معنی ہیں وہ راستہ جو اس ندی تک لے جائے جو بہتی ہو۔ جو ندی بہتی نہ ہو اس طرف جانے والے راستے کو عرب اپنے ہاں شریعت کہتا ہی نہیں ہے، شریعت کہتا ہے۔ تو اس کو تو اس ندی کو بہنا ہوگا۔ یہ جامد منجمد قسم کے، ساکن قسم کے جوہر اور تالاب کی طرف لے جانے والا راستہ نہیں ہوتا تھا، یہ تو جوئے رواں ہوتی ہے جو جانے والی ہے۔ جہاں یہ جامد ہو کے جوہر بنی، مذہب بن گیا، اس میں سڑانگ ہوگی، اس میں بو آئے گی، سب کچھ ہوگا اس میں۔ ندی رہے گی تو آپ دیکھیں گے وہ زندگی کے لیے آب حیات بنے گی۔ تو یہ چیز جو ہے کہ قرآن کے اصول جو ہیں ان کو پہلے متعین کیجئے، یہ تو اس کو متعین نہیں کرنے دیتے تھا۔ ہر چیز کے اوپر مذہب غالب آیا ہوا ہے آپ کے ہاں۔ کہیں قرآن اگر آپ کے ہاں آئے فوراً یہ چیز آتی ہے کہ لیجئے صاحب یہ قرآن خالص کو لے کے آ گئے ہیں وہاں، ساتھ اس کے ملائیے، اور وہ تو شرک ہے، وہ تو نہیں چل سکتا۔
کوئی مذہب بھی یہ جو نام ہے آپ کے ہاں خدا اور رسول اور نبی اور کتاب اور رسول، ان کو تو نہیں کوئی مذہب چھوڑتا. یہ الفاظ تو ان کے ہاں ہوتے ہیں، ان کے ہاں یہ اصطلاحات بھی ہوتی ہیں. ان کے ہاں ان کے مصنع جسے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک کھوکھلے طریقے کے اوپر ایک ڈھانچے سے جو ہیں وہ بھی ان کے ہاں ہوتے ہیں. لیکن یہ جو اصول ہیں زندگی کے، یہ ان کے ہاں کار فرما نہیں ہوتے. تو یہی کیفیت ہے آپ کے ہاں. اس پوزیشن سے اگر یہ قوم نکل جائے، ان کے ہاں یہ ہے کہ قرآن موجود ہے، ان کے ہاں مذہب چھوڑنے کے ساتھ ہی دین آپ کے ہاں متمکن ہو سکتا ہے، جو دوسری قوموں کو یہ بات نصیب نہیں تھی. تو اگر آپ یہ نہ کریں گے تو جو کچھ اشر دوسری جگہ ہوا ہے وہ یا ہوگا. تو اس صورت میں تو پھر یہ ہے کہ اس نوجوان کو یہ سمجھائیے کہ یہ مذہب ہے جو ناممکن العمل ہوتا ہے. قوانین یہاں نافذ کیے ہیں نا آپ نے، ہاں نافذ کرنے کے بعد ابھی وہ روشنائی بھی خشک نہیں ہوئی ہے تو یہ اعلان کرنا پڑا کہ یہ ممکن العمل نہیں. دین کا کوئی اصول بھی جو ہے اسے اٹھائیے اور دنیا کو چیلنج کر کے کہیے کہ بتائیے کہ یہ ممکن العمل ہے یا نہیں. ایک آواز ایسی نہیں آئے گی جو کہے گی کہ ممکن العمل نہیں ہے، بلکہ وہ کہیں گے یہ کہ ہم انسانیت کی بد نصیبی یہی ہے کہ یہ عمل میں نہیں لایا جا رہا، ناممکن العمل نہیں ہے. تو قرآن کا کوئی بھی اصول ایسا نہیں جو ناممکن عمل ہو. اس لیے نہ یہ یوٹوپیا ہے اور نہ ناقابل عمل ہے. یہ چیز تھی جو تعلیم میں لانا چاہتا تھا ان نوجوانوں کی. یہ چیز تھی جس کے لیے میں وہ درسگاہ بنانا چاہتا تھا. اس سے یہ نازک سوال پیدا ہوتا ہے بابا جی کہ آپ نے جس فکری تحریک کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے اپنے خون جگر سے اس کی پرورش کی، آپ کے بعد اس کی بقا اور نشو و ارتقا کی کیا صورت ہو؟ کیا آپ کی نظروں میں کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس شمع کو روشن رکھ سکیں، آپ کے مشن کو جاری رکھ سکیں؟ یہ کر رہا تھا کہ ایک جذباتی قوم میں یہ کہا ہی نہیں جا سکتا کہ اس میں کوئی دانشور یا مفکر یا جینس کب پیدا ہوگا. یہ ایمرجنٹ ایولیوشن کی روح سے پیدا ہوتا ہے. ان حالات میں اگر میں مایوس ہوتا تو میری بیٹی میرے سامنے تو غالب کے الفاظ میں جواب موجود تھا کہ غم سے مرتا ہوں کہ دنیا میں نہیں اتنا کوئی کہ کرے تعزیت مہر و وفا میرے بعد، اور آئے ہے بے کسی عشق پہ رونا غالب، کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد. لیکن جس کی نگاہ قرآن پہ ہو یا جسے قرآن نے روشنی عطا کی ہو وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا. میرے سامنے میرا اپنا ایک مشن ہے قرآنی فکر کی نشر و اشاعت، جسے سن 38 سے بلکہ اس سے بہت پہلے سے مسلسل کیے چلا جا رہا ہوں. ادارہ موجود ہے طلوع اسلام کا. یہ فکر پھیل رہی ہے، میری توقعات سے کہیں زیادہ سرعت اور تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے. زندگی نے میری جب تک ایفا کی، ہمت رہی، یہ مشن تو جاری رہے گا. اور کئی تجاویز سامنے آ رہی ہیں. حالات کا میں بنظر غائر مطالعہ کر رہا ہوں. ان میں سے جس تجویز کے لیے بھی حالات سازگار ہوئے اسے پھر لے کے میں اٹھوں گا، اسے پھر آگے چلاؤں گا. اور اگر بفرض محال یہ ہوا کہ وہ مزید کوئی اور چیز نہ بھی آ سکی، میں اتنا کچھ قرآن کے متعلق دے چلا ہوں، آپ کو معلوم ہی ہے کہ میرے بعد بھی جو آنے والے اگر ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، یہ آرزو بیدار ہوئی، تو اتنا میٹیریل ان کے پاس ہوگا کہ وہ بڑی آسانی سے اگلے راستے کے لیے روشنی ان کو مل جائے گی. میں تو لگا چلا ڈھیر راکھ کا، میں بجھا چلا اپنے دل کو، لیکن بہت دنوں تک دبی دبائی یہ آگ اے کارواں رہے گی. جب بھی کسی کا جی چاہے گا اس راکھ کو ذرا سا قرید کے دیکھے گا تو اس کے نیچے سے وہی شرر اور وہی چنگاریاں نکل آئیں گی، آگے چل پڑے گا. البتہ آنے والے کے لیے میں اس مقام پر چونکہ اتفاق سے یہ موقع ہے اور شاید یہ بات آنے والے کے کان تک پہنچ جائے، ان سے میں یہ بات کہوں گا کہ میرے تجربے نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ جو اسکیم بھی لے کے اٹھو
یہ سمجھ لو کہ تنہا تمہیں نے اس کو آخر تک پہنچانا ہے۔ اگر کوئی ساتھی مل جاتا ہے تو اس کا شکریہ، لیکن کسی کے بھروسے پر کوئی اسکیم لے کے نہ اٹھو۔ دوسری چیز میں اس سے یہ کہوں گا کہ کہیں باہر سے کوئی مالی امداد اپنی اسکیم کے لیے نہ لینا، پھر آپ آزادانہ اس اسکیم کو آگے نہیں بڑھا سکتے۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ خواہ نہ بھی لو کسی اور سے مالی امداد، اپنے معاملات کو بالکل صحیح ثابت رکھنا کہ کوئی گنجائش نہ ہو اس پر انگلی اٹھانے کی کسی کی۔ میری کامیابی کا راز یہ بھی ہے، چموکھی لڑائی لڑ رہا ہوں 40 سال سے کم از کم۔ کون سا گوشہ ہے جہاں سے میری مخالفت نہیں ہوتی؟ سخت ترین مخالفت، حملوں تک کی بات آ گئی، اعتراضات پہ اعتراضات۔ اللہ کا شکر ہے کہ معاملات کے متعلق کسی نے آج تک انگلی نہیں اٹھائی میرے خلاف۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی ایسے دوست جنہوں نے میری فکر سے ہم نوائی کی یا اس کو مفید پایا یا ساتھ چلے، ہو سکتا ہے کہ دیگر وجوہات کی بنا کے اوپر وہ زیادہ آگے نہ چل سکے ہوں، ایک بھی ایسا ان میں سے نہیں ہے جس نے یہ کہہ کے ساتھ چھوڑا ہو کہ یہاں بد معاملگی ہو رہی ہے۔ تو یہ میری تاکید ہے آنے والے کے لیے، کہیں سے مالی مدد نہ لے اور اپنے معاملات کو ایسا رکھے کہ اس میں کسی کے لیے انگلی اٹھانے کی گنجائش نہ ہو۔ اسے معلوم ہونا چاہیے کہ ہر طرف سے مخالفت اس کی ہوگی، اسے برداشت کرنا ہوگا بڑی استقامت سے۔ قرآن خالص کا پیش کرنا دنیا میں کچھ آسان کام نہیں ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ مسلمان ہونے کے لیے شرط اولی یہ ہے قرآن خالص، اور قرآن خالص تک آپ آئیں گے تو بہت کچھ چھوڑنا پڑے گا۔ اس چھوڑنے کی ہمت ہو اور پھر قرآن کو ساتھ لے کے چلنے کے بعد جو مخالفت چاروں طرف سے اٹھے اسے نہایت استقامت اور صبر کے ساتھ برداشت کرنے کی ہمت۔ اگر راستے میں اگر آپ اس کو چھوڑ گئے تو اس کا نتیجہ یہی نہیں ہوگا کہ آپ ناکام رہیں گے، لاکھوں افراد کہ جو اس کو اپنی آنکھوں میں سموئے ہوئے چل رہے ہیں وہ بھی وہاں دل برداشتہ ہو جائیں گے، اور معلوم نہیں آئندہ پھر کب اس قسم کی تحریک اٹھے۔ جس نے میرے بعد اس تحریک کو اپنانا ہے اسے میری ان گزارشات کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور کرنا چاہیے۔ اگر وہ سمجھیں کہ وہ یہ کچھ کر سکتے ہیں پھر اس کا نام لے، ورنہ ایسا نہ کرے، قرآن بھی بدنام ہو جائے گا اور جو ساتھی جو ہے وہ بھی دل برداشتہ ہو جائیں گے۔ تو بیٹی